اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہرد و سرا شافع روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب والی کون و مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل سید رحمت علی شاہ صاحب کے سال ثواب کے لیے عرس کی محفل ہے۔ قرآن مجید سے چند لفظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اختصار کے ساتھ چند باتیں انہی کے ضمن و ذیل میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ تو حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تو میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تخم موجود ہے، اگرچہ وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال نے حکیم گویٹے کے بارے میں بات کی، قلب مومن دماغش کافر رقص، کہ اس کا دل مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا۔ لیکن ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ صرف ہمیں حکیم گویٹے کی بات نہیں، ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے، اور دلیل حدیث مبارکہ سے دیتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس کے سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ لیکن فطرت ہر شخص کی فطرت اسلام ہے، ہر شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تخم موجود ہے، لیکن جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ نہیں ملتا، وہ مالک کی دہلیز پہ نہیں آتا، تو پھر وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے اور چیزوں کی محبت کے اندر الجھ جاتا ہے۔ کوئی حسن و رخسار کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور کوئی بت پرستی کے حسن کے اندر ان کی محبت کے اندر کھو جاتا ہے، اور کوئی آتش پرستی کی محبت کے اندر کھو جاتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ نصیب ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہر شخص کے دل کے اندر چونکہ محبت کا تخم موجود ہے، اور ہر بندہ محبت کرنے پر مجبور ہے، محبت تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ غالب نے کیا کہا تھا
کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے کیا بچے تے دل ہے، دل غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چھٹکارا تو ہے ہی نہیں، محبت اس نے کرنی ہی کرنی ہے، چھٹکارے کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ لیکن کیوں نہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ ہر بندہ اگر دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ادھر سے کوئی جواب ہی نہ آئے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے سے محبت کرے۔ ایک شخص کہے کہ میں تیری زلفوں کے پیچ و تاب میں اسیر ہوں تو وہ بھی تو کہے کہ میں نے تیرا اسیر ہونا قبول کیا۔ ایک کہے کہ میں تیرے لیے تڑپتا ہوں تو وہ بھی تو کہے کہ میں نے تیرا تڑپنا قبول کیا۔ ہر شخص کی فطرت ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ محبت کرے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر بندہ کا یہ دعویٰ ہے، تو صاف طریقہ بیان کر دیا، فَاتَّبِعُونِی، حبیبی نے کہہ دے کہ میری اتباع کریں۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، اگر یہ چاہتے ہو کہ ادھر سے بھی جواب آئے تو انسان حیرت زدہ ہو گیا کہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مالک بھی تو کوئی جواب دے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اور میں فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ لازمی امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے سے انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، کشف المجوب کے اندر تسبب کی دو اصطلاحوں کا ذکر کیا ہے، ایک فرق اور ایک جمع۔ یہ تسبب کی اصطلاحات ہیں لمبی، یہاں ابحاث مقصود نہیں، سادی اور عام فہم بات یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ انسان اس سے محبت کا دعویٰ کرے، انسان اس کی محبت کے اندر کھو کے رہ جائے اور اس کی راہ میں عبادتیں ریاستیں کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادات پہ رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں اس کا نام جمع ہے۔ کہ بندہ جب اس کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی محبت میں تڑپتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں اس کا نام جمع ہے۔ یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دانا بہلول کا نام تو آپ نے سنا ہے، جو مجاذیب میں تھے۔ مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی تجلی اتنی زوردار سے برسی کہ اس کا شیشہ عقل ٹوٹ گیا۔ اب وہ مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کا مقام وہاں رک جاتا ہے لیکن اس کا رابطہ رہتا ہے۔ مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کے بارے میں فرمایا، ربا اشعثا اغبارا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرا، کچھ لوگ پھٹے پرانے کپڑے، بکھری بکھری زلفیں، فرمایا ان کو یوں نہ سمجھنا، اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں خدا پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اتنا بلند مقام ہے۔ بغداد کی گلی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ایک فقیر بازار سے گزر رہا تھا، اس نے لکڑ کے جوتے پہنے تھے، لکڑ کی کھڑاؤں، اور وہ اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ حلوائی کی دکان کے پاس سے گزرا تو حلوائی نے کہا کہ بابا جی ٹھہرو، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا، بابا جی نے وہ پیالہ پی لیا اور دعا دی، چل دیے۔ فقیر کا اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ اپنی مستی میں جا رہے تھے، آگے ایک مکان کے دروازے کے اوپر ایک فحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ چونکہ سامن کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بوندا بارش ہو رہی تھی۔ فقیر اپنی مستی میں جا رہا تھا، اس کے جو لکڑ میں کھڑاؤں پہنی ہے، چھینٹے اڑ کے کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا پڑا۔
اس کا جو یار ساتھ بیٹھا تھا اس کو غصہ آیا، اس نے زوردار تھپڑ بابا جی کے منہ میں مارا. کہا تم لوگوں کو چلنے کی تمیز نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا قیمتی لباس تھا تو نے برباد کر دیا. بابا جی نے کوئی بات نہیں کہی، آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرائے. کہا واہ مالک تو بھی بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلاتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں ہوتا جب تک اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لو کی تینوں کافر کافر آکھن تو واہ واہ واہ، جب تک یہ کفیت نہیں پیدا ہو جاتی اتنی تک فقیر فقیر نہیں بنتا. بابا جی نے یہ بات کہی اور چل دی. چند لمحوں کے بعد وہ عورت مکان کی چھت پہ چڑھنے لگی، سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، سر کے بل گری، گردن ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ بابا جی نے بد دعا دی، اس وجہ سے عورت کی موت واقع ہو گئی. فقیر ابھی دوسرے بازار کے کونے میں نہیں گئے تھے، در لیے گئے. لوگوں نے کہا کہ تم فقیر بنے بیٹھے ہو، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ کے بدلے جان لے لی. بابا جی نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا. کہا نہیں آپ نے بد دعا دی ہے. کہا واللہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا ابھی ابھی واقعہ ہوا ہے، تم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا ہے. کہا میں نے تو اتنی بات کہی واہ مالک تو بھی بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلاتا ہے کہیں سے تھپڑ مارتا ہے. کہا نہیں تم نے بد دعا دی ہے تو موت واقع ہوئی. بابا جی نے کہا سنو پھر اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ ہے یاروں یاروں کی لڑائی. میں گزر رہا تھا، میرے پاؤں سے چیٹا اٹھ کر اس کپڑوں پہ پڑا اور اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو غصہ آ گیا، پھر اس نے اسے مارا. ربا اشعص اغبارا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرا. فرمایا کچھ لوگ پھٹے پرانے کپڑے، بکھری بکھری زلفیں، ان کو یوں نہ سمجھنا اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں خدا پوری کر دیتا. اب مجذوب کی یہ شان ہوتی ہے. اور دانہ بہلول بھی اس قبیل کے آدمی تھے، دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے. ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پہ ٹہل رہا تھا. اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اس دانہ بہلول کو اوپر لے کر آؤ. بادشاہ کا حکم تھا. چند لمحے لگے، اوپر والوں نے ڈولی پھینکی، نیچے والوں نے بابا جی کو پکڑا، ڈولی میں رکھا اور اوپر لے گئے. 2 لمحوں کے بعد بابا جی ہارون رشید کے سامنے تھے. ہارون رشید نے کہا کہ بابا جی یہ بتاؤ کہ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو. بابا جی نے لمبی بات نہیں کی. بابا جی نے کہا کہ جیسے آپ تک پہنچو ایسے ہی خدا تک پہنچا. علامہ اقبال نے مرد کلندر کی جو صفات بیان کی ہے ان میں سے ایک بات یہ کہ بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو نتیجہ کچھ بھی نہ. فقیر 2 لفظ کہتا ہے دل میں اتر جاتے ہیں. کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں ویسے ہی خدا تک پہنچا ہوں. اس نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آئی. کہا بات تو آسان سی ہے، اگر تیرے موٹے دماغ میں نہ آئے تو میں کیا کروں. جو فقیر ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ لے آتے ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو کہا اس نے لجاجت اختیار کی، کچھ لینے کے لیے جھکنا تو پڑتا ہے. کہا وضاحت فرما دیں. کہا بادشاہ اگر میں تجھ کو ملنا چاہتا تو پہلے عرضی لکھتا، دیوان خانے میں جاتا، پھر کئی واسطوں سے ہو کر درخواست تیرے تک پہنچتی، پھر بھی تیری مرضی ہوتی تو مجھے ملتا نہ ملتا. لیکن جب آپ نے چاہا ہے مجھے ملنا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے. کہا بندہ اگر اس تک پہنچنا چاہے تو کروڑوں سال بھی سفر کرتا رہے نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب وہ کرم فرما دے تو پھر 2 لمحے بھی نہیں لگتے. ماننا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے. کہا اگر میرے تک آنا ہے محبوب فرما دے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تجھ کو اپنا محبوب بنا لے. جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر بندہ جو کہتا ہے مالک وہی کرتا ہے. جو سچا محب ہوتا ہے اس کو بھی محبوب کے ناز اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ کا محبوب بن جائے پھر تو رنگ ہی اور ہوتا ہے. جو سچا محب ہوتا ہے وہ بھی محبوب کے ناز اٹھاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کی خدمات سے ان کے شیخ چشتیوں کے بادشاہ بابا فرید گنج شکر خوش ہوئے. تو آپ نے کہا نظام الدین بتاؤ محب بنو گے یا محبوب بنو گے.
نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو ماں سے نہ پوچھو. کہا جاؤ پوچھو. پہلا مرشد ماں ہے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہوگے تو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. حضرت باعث بسطامی فرماتے ہیں کہ میں ماں سے عرض کی کہ امی جان تمہارے حق ادا کروں یا مالک کے حق ادا کروں؟ آپ مجھے اپنے حق معاف کر دیں، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا ماں سے اجازت لی، جنگلوں میں نکل گیا. 12 سال جنگلوں کے اندر میں ریاستیں چلے کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، دن کو روزہ رکھتا تھا. 12 سال کے بعد بستام کی گلی سے گزر رہا تھا تو خیال آیا کہ 12 سال گزر گئے ہیں، ماں کو سلام کر دوں. رات کا وقت تھا. جب دروازے کو دستک دینے لگا تو اس اساس نے ہاتھ روک دیا کہ ماں کی خدمت تو کبھی کی نہیں تو آج دکھ بھی کیوں دوں. اب میرے لیے میری ماں اٹھ کے دروازہ کھولے گی؟ کہا ساری رات میں دروازے کے سامنے کھڑا رہا. جب سحری کا وقت ہوا تو نالی جو گھر سے آ رہی تھی اس سے پانی کے کھنکنے کی آواز آئی. میری ماں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے دروازے کو دستک دی. جب دروازے کو دستک دی تو ماں نے کہا بیٹا باجی ٹھہرو میں آتی ہوں. جو ماں ہوتی ہے وہ بیٹے کے دروازے کی دستک کے انداز سے بھی جان جاتی ہے. 12 سال کے بعد باعث بسطامی آئے. کہا بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں. فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا میری ماں نے تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے. کہا اے اللہ میرا بیٹا باغی تیری طلب میں نکلا ہے، ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں بخشا. کہا 12 سال کے چلوں سے جو منزل نصیب نہیں ہوئی تھی ماں کی دعا کی برکت سے نصیب ہوگی. تو پہلا مرشد ماں ہے. اگر ماں راضی نہیں ہوگی تو انسان لاکھ چلے بھی کرتا رہے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی. بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے. آقا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہے. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ کی بغاوت سکھاتا ہے جہاد کے نام پر یا چلے کے نام پر یا تبلیغی گشت کے نام پر تو اس کو اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی اور وہ اللہ کا قرب اس کو نصیب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ماں سے نہ پوچھوں؟ فرمایا جاؤ پوچھو. اب باعث بسطامی کی ماں کا تذکرہ سنا. اب خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ماں کی بات بھی سنو. مائیں بھی اس وقت ایسی ہوتی تھی. فرماتے جب میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک درویش ایک بزرگ ملے. اس نے کہا نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ تو اسلام لے کے جا رہے تھے لیکن آپ نے کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ قدم رک گئے کہ اتنا باکمال شخص ہے کہ یہ تو میرے اور میرے شیخ کے درمیان حجرے میں بات ہوئی، اس کو کیسے خبر ہو گئی؟ کہا بابا جی آپ ہی بتا دیں کہ محب بنوں یا محبوب بنوں. کہا جاؤ ماں سے پوچھو. اگر ماں نے نہ بتایا تو کل یہیں آنا، کل ملاقات ہوگی. اب خواجہ نظام الدین محبوب الہی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ماں سے عرض کرتے ہیں کہ شیخ موج میں آئے اور انہوں نے کہا کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. رستے میں جو فقیر ملا اس کی بات بھی کہی کہ رستے میں اس طرح کا درویش ملا ہے. کہا کہ بیٹا جاؤ اس سے پوچھ لو، وہ بھی اس راستے کا شناور ہے. جب واپس آئے خواجہ نظام الدین محبوب الہی تو آپ نے کہا کہ یہاں کل ایک بابا تھا. تو لوگوں نے کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا. کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا اس کی قبر کہاں ہونی تھی، اس کا کوئی تھا ہی نہیں دفنانے والا. وہ گنجی کے ڈھیر پہ اس کی قبر اس کی لاش کو لوگ پھینک آئے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی جا کے اس بندے کو مخاطب ہوئے. کہا بندہ خدا اتنے پتے والا تھا اور میرے شیخ کے درمیان جو بات ہوتی ہے اس کو جان لیتا ہے اور اپنی موت کا بھی پتا نہیں. میرے ساتھ کل کا وعدہ کیا اور میں آیا ہوں، مجھے بتاؤ محب بنوں یا محبوب بنوں؟ جب یہ بات نظام الدین محبوب الہی نے کہی تو وہ مرا پڑا بابا اٹھ کے بیٹھ گیا. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. کہا نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا. اگر محب بنو گے تو یہ حال ہوگا، نہ کفن ملے گا نہ دفن ملے گا. اگر محبوب بنو گے تو پھر تم قبر میں لیٹے ہوگے، تمہاری قبر کے اوپر بھی رونقیں لگیں گی، تمہاری یاد کے عرس منائے جائیں گے. تو یہ محبوبیت آئے گی کہاں سے؟ فَاتَّبِعُونِی
حضور کی اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ خود تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اتنی لازوال دولت ہے کہ حضور کی اتباع کرنے سے بندہ رب کا محبوب بنتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہند رسید۔ اگر کسی نے رسول کریم کی سنت کے خلاف قدم اٹھایا ہے تو وہ سینکڑوں سال بھی سفر کرتا پھرے، وہ رستے میں بٹک بٹک کے مر جائے گا، اس کو منزل نصیب نہیں ہوگی۔ ایک ہی طریقہ ہے وہ نبی کی چوکھٹ پہ آ جائے، حضور کی اتباع کرے، پھر مزہ آئے گا، اللہ خود اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اتنی لازوال دولت ہے کہ اتباع کرنے سے بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ صاحبو، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اگر ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کا ہمیں دعویٰ ہے تو پھر اپنے من میں جان کے دیکھیں اور اپنے ظاہر کو دیکھیں، کیا ہمارا ظاہر باطن حضور کی اتباع کے اندر ہے یا کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کے پاس آنے سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ کی خبر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام اگر حضور سے محبت کرتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع بھی کرتے تھے۔ آقا کریم رستے میں گزر رہے ہیں تو گنبد نما مکان بن رہا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گا یہ ایک انصاری صحابی کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کچھ نہیں، بس چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آئے۔ کسی صحابی نے اس کو بتایا کہ حضور یہاں سے گزرے تھے لیکن تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ بس حضور سے پوچھا بھی نہیں، کدال ہاتھ میں لی، اس مکان کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد حضور وہاں سے گزرے اور حضور نے پوچھا یہاں ایک مکان تھا، کہا وہ تو گرا دیا گیا۔ کہا کیوں گرایا؟ اس صحابی کو بتایا گیا کہ آپ نے وہ مکان کیوں گرایا ہے؟ عرض کیا کہ سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ تو جو چیز آپ کو پسند نہ ہو کہ میں اس کے اندر رہائش کیسے کر سکتا ہوں اور وہ میری زندگی کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری کون کون سی چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ ہماری وضاقتہ، ہمارا حلیہ، ہمارا کردار و افعال، کون کون سی چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ یہ نعرے مار لینے آسان ہے، اگر ہم نعرے مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور 5 وقت نماز بھی ہمیں قبول نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو حضور کی اتباع بھی قبول نہ ہو، حضور کی سنت بھی قبول نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جب میری امت میں فساد ہوگا اس وقت جو شخص میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اور حضور سے پوچھا جائے یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے 2 لفظوں میں فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ فرمایا ولی وہ ہے جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ ولی کی پہچان حضور نے بیان کیا، اور اگر کسی شخص کے پاس جانے سے تمہاری عقلی ہوش بھی جاتی رہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ ولی کی پہچان حضور نے یہ بتائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ حضرت امام محمد الشبانی بڑے خوبصورت تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بصرے کے بازار سے گزر رہے تھے، شاگرد آپ کے ساتھ ہیں، کتابیں ساتھ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، چہرے پہ داڑھی کا نور، سر پہ امامے کا تاج، سنت کے مطابق لباس۔ اس وقت علماء کی بڑی قدر تھی، مسلمان آئے کہ چلو ہمارا امام ہے ہم زیارت کرتے ہیں۔ جب وہ زیارت کرنے کے لیے آئے تو عیسائی یہودی بھی آئے کہ ہم بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کے امام کو دیکھتے ہیں۔ ایک بولا کہ میں تو ان سے مناظرہ کروں گا، یہ سوال کرنا یہ اعتراض کرنا ہے، اگر اس کا جواب ملا تو پھر یہ اعتراض کرنا ہے۔ لیکن تقدیر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت امام محمد الشبانی گزر رہے ہیں، 2 رویہ قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں۔ جب مسلمانوں نے امام محمد کا چمکتا چہرہ، سر پہ امامے کا تاج، چہرے پہ داڑھی کا نور، سنت کے مطابق لباس دیکھا، ان کا دل خوش ہوا۔ لیکن جو عیسائی یہودی تھے جو مناظرہ کرنے آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا تم نے تو مناظرہ کرنا تھا، تم نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، کوئی اعتراض ہی نہیں کیا۔ یہاں علامہ رومی کا لہجہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اے لکائے تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، ساری مشکلیں بغیر کہیں حل ہو جاتی۔
کہا تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا؟ اب ان کا جواب سنیے. کہا مسلمانوں کیا پوچھتے ہو؟ جب ہم نے امام محمد کا چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ امامے کا تاج، یہ سنت کا پیکر دیکھا ہے تو ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. کہا کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو آپ لوگ تولنے بیٹھ جاتے ہیں حضور کی ذات کو. کوئی کہتا ہے حضور شیر تھے، کوئی کہتا ہے سوا شیر تھے، کوئی کہتا ہے نور تھے، کوئی کہتا ہے بشر تھے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. تے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا رات دینے ایو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکاتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. یہ جو سارے جھگڑے، جو سارے فساد ہیں نا، صرف نہ دیکھنے کے ہیں. پیر وارث شاہ نے 2 لفظوں میں ساری گفتگو بند کر دی. فرماتا ہے جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلا، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے لے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے. جے او رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتا ترتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. جے کھولے پیچ زلف دے آتے راہی راہ پر جاوے. کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا او کوئی ورلے جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے. کہا مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہے. فرمایا ولی وہ ہے جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اور طریق شاہد ہے جب امام محمد شبانی کا جنازہ اٹھتا ہے، آپ کی 4 پہ کے ساتھ لمبے لمبے بانس بندے ہوئے تھے. مسلمان آئے جنازے کو کندھا دینے کے لیے. 6 لاکھ بندہ جنازے کے ساتھ شامل ہوا. پورا بصرہ امڑ آیا. عیسائی یہودی بھی آئے، چلو یار مسلمانوں کا امام ہے ہم بھی کندھا دیتے ہیں. جس عیسائی کا ہاتھ بانس کو لگتا تھا اور جس یہودی کا کندھا بانس کو چھو جاتا تھا، اس کے دل سے کفر کا رنگ اتر جاتا تھا. زبان حرکت میں آتی، لبوں کو جنبش ہوتی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. ہماری تو بزرگوں کی لاشیں بھی لوگوں کو دین دیتی تھی، اور اگر ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو دین سے دور کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر یہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، صاف طریقہ ہے محبوب تیری اتباع کریں. یحببکم اللہ، اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہے سنے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بزرگوں کی قبر پہ کروڑوں رحمت و نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.